علوم نے فنون نے یہ طریقہ کار ہے بچہ پہلے تیاری کرتا ہے اسٹوڈنٹ پہلے مطالعہ کرتا ہے سبق نو یاد کرتا ہے پڑھتا ہے محنت کرتا ہے پھر پڑھن تو بعد سبق یاد کرن تو بعد محنت تو بعد امتحان پھر ان کمرہ امتحان دے وچ بٹھایا جاتا ہے پھر وہ امتحان لیا جاتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اچھا قبر جیڑی ہے دنیا ہو گیا دار العمل قبر ہو گیا دار الامتحان اور اس تو بعد اگلا گھر حشر کا جڑا ہوے دار الجزا کی ہے کہ میں کوئی اصطلاح نہیں بیان کر رہا تھا مفسرین کرام نے لکھی ہے جی تو اگلا جڑا تیسرا مرحلہ وہ ہے دار الجزا یعنی جزا دا گھر اگر عمل اچھے نے تو حضرت محدث پچھوچوی رحمہ اللہ فرماتے نے کہ جس کی دنیا اچھی سبحان اللہ اللہ تو میری دنیا اچھی فرماتے ہیں کہ جس کی دنیا اچھی اس کی قبر اچھی سبحان اللہ جس کی قبر اچھی اس کا حشر اچھا تو لہذا یہ ہے حشر اچھا کرنے کے لیے بنیاد دار العمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عمل کی تعلیم دلواتے ہوئے اس طرف رغبت دلواتے ہوئے اور قرآن مجید برہان رشید میں متعدد آیات قرآنیہ میں اور ذخیرہ احادیث نبویہ میں اعمال کی طرف متعدد بار رغبت دلوائی گئی ہے یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حشر کے دن ایک بندے کے جنتی ہونے میں فقط ایک نیکی درکار ہوگی کتنی نیکیاں درکار ہوگی فقط ایک نیکی درکار ہوگی لمبی حدیث سے صرف اشارہ کرنا مقصود ہے ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے وہ بہت سے لوگوں کے پاس جائے گا مگر اس کو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت ایک ایک نیکی کی قدر کر لو ایک ایک نیکی حتیٰ کہ بندہ وہ جنتی ہونے میں ایک نیکی کا متلاشی ہوگا مگر اس کو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار ماں کے پاس جائے گا ماں انکار کرے گی بیٹا تو میرا بیٹا ہے تو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتی ہوں مگر آج مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے اسی طرح باپ کے پاس بیٹا جائے گا وہ کہے گا ابا جی میں بیٹا آپ میرے باپ مجھے ایک نیکی درکار تاکہ میں جنت میں جاؤں یہ ایک نیکی حائل ہے میرے اور جنت میں مجھے مل جائے تو میں جنت کا مالک بنتا ہوں جنت میں جاتا ہوں باپ کہے گا تیری محبت تیرا پیار بجا مگر آج مجھے بیٹا خود ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے اسی طرح دوست کے پاس جائے گا بہت سے رشتوں کے پاس جائے گا مگر اس کو انکار کر دیا جائے گا تو گرامی قدر حضرات نیکی کی ضرورت انسان ایک ایک نیکی کی تو روڑ پانی ہے تو پھر کی تو لبنی آج ساڑھے کو وقت ہے اسی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے درود پاک پڑھ کے توبہ استغفار کر کے چلتے ہیں پھیرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اللہ اکبر اللہ سونے دا ذکر کرتے جائیے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان اللہ اگر سمجھ آئیے تو محبت نہ کرو سبحان اللہ اور اگلے لفظ کی نے وسبحوا بکرۃ و اصیلا اے ایمان والو چوکھا کھلا رج کے صبح و شام اللہ کا ذکر کرو دی پاکی بیان کرو سبحان اللہ اللہ خود دا دے رہا میرے بندے جنہ ہو سکتا ہے چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں جاگتے ہیں سوتے ہیں ہر حال رب دا ذکر کر فرمایا جنہ ذکر کرے گا تیرے واسطے اتنا ہی بہتر ہوئے گا تو لہذا یہ جگہ دنیا دار العمل اگر سارے عمل اچھے ہوئے اللہ اکبر تو پھر کی ہوئے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر دی روشنی فرمایا جیڑا انسان چاہتا ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے منور ہو جائے حدیر نگر نور نگر بن جائے تحت نگاہ کشادہ ہو جائے جدھر میں نظر کرا میری قبر جناب کشادہ ہو جائے نور نگاہ نور ہو جائے فرمایا جنی وہ قبر کشادہ کرنا چاہتا فرمایا دنیا کرے کہ انہی قرآن نہیں تلاوت سبحان اللہ فرمایا جتنا کوئی قرآن پڑھے گا اور دوسری حدیث ایک جگہ دے سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ سورۃ الملک لمبے آئی واقعہ ترمذی شریف میں موجود ہے سرکار نے فرمایا کہ اے سورہ ملک جڑی عذاب قبر تو بچان والی سبحان اللہ عذاب قبر 30 آیات فرمایا عذاب قبر تو بچا دینا یا جڑا 30 آیات پڑھے رب دا قرآن انہوں عذاب قبر تو بچاتا ہے جڑا 100 آیات پڑھنے والا ہوئے سبحان اللہ
لہذا یہ زندگی ساڈی اور جان والے دی موت سانو پیغام دے رہی ہے کہ ساڈی زندگی بڑی موت ہے. قبر ہر انسان دا حدیث پاک 70 مرتبہ یاد کر رہی ہے. حضرت جناب سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام 5 مرتبہ ہر گھر کو چیک کر رہے ہیں. ڈیوٹی اتنے معلق نے پوری نگرانی کر رہے ہیں اس گھر دے وچ کدی موت دا وقت قریب ہے. حالانکہ ازل تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرماتا ہے, لیکن اس کے بعد روزمرہ ہر گھر کی نگرانی کر رہے ہیں کہ اس گھر چ وڈیرا فوت ہونے والا ہے یا بچہ فوت ہونے والا ہے, جوان فوت ہونے والا ہے یا کنوارا فوت ہونے والا ہے یا بیاہ فوت ہونے والا ہے. یعنی ہر قسم کے گھر کے افراد کی وہ نگرانی کر رہے ہیں. موت ساڈا انتظار کر رہی ہے مگر اسی موت نو بھول رہے ہیں. تو قبل اس تو موت دا وقت آ جائے, اس خاکی بدن چوں روح نکلے تے اعلان ہوئے کہ یار ہنے ہی نماز فجر پڑھ گئی ہے. سبحان اللہ. اعلان ہوئے تو کہ یہ ہونے یہ ظہر دی نماز ساڈے نال پڑھ کے گیا, عصر دی نماز پڑھ کے گیا, مغرب پڑھ کے گیا, عشاء دی ساڈے نال پڑھ کے گیا. حدیث پاک کو سامنے رکھو, میرے آقا دے بار کا لگی ہوئی ہے. 2 جنازے گزرے نے. پہلا جنازہ گزریا, طویل ہے حدیث صرف اشارہ کرنا مقصود ہے. لوگاں نے جناب وہ دی تعریف کی تھی, سرکار نے فرمایا واجبات. دوسرا پیچھے بہت جنازہ گزرے, لوگاں نے وہ دے ایسے اعمال بیان کیتے کہ جڑے خلاف شرع سن, گناہ والے سن. سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی, جنازے پڑھے گئے, فراغت ہو گئی. صحابہ نے عرض کی تھی فدا کا امی ماں گئی یا رسول اللہ, حضور تہاڈا ہر بول حکمت تو خالی نہیں. سبحان اللہ. سونے تسی بولو تے رب دا قرآن بندا ہے یا تہاڈا فرمان حدیث نبوی بندی ہے, حجت ہے سارے واسطے. لیکن حضور نہ کو اگے بات نہ کو پیچھے بات, فقط آپ نے یہ جملہ فرمایا واجبات. سرکار ساڈے تے کی واجب ہو گیا ہے, کیڑی شے واجب ہو گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب پہلا جنازہ گزرا, اے غلامان مصطفیٰ تم نے اس دنیا سے جانے والے کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا, اس کی اچھائیوں کو بیان کیا, اس کی خوبیوں کو بیان کیا, اس کے نیک افعال کو بیان کیا. تم ادھر تذکرہ کر رہے تھے کہ اچھا تھا, ادھر اللہ نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا. اور بعد والے کہ تم نے برے اعمال کا تذکرہ کیا, دونوں باتیں سچ تھی, مگر تمہارا تذکرہ کرنے کی وجہ سے, تمہاری شہادت دینے کی وجہ سے, تمہاری گواہی دینے کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو گئی. اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا جب بھی کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے عیبوں کو چھوڑ دیا کرو. سبحان اللہ. اس کے عیبوں کو چھوڑ دیا کرو. فرمایا اس کی اچھائیوں کو, اس کی صفتوں کو, اس کے نیک کمال کو تلاش کر کر کے, سبحان اللہ, اس کے نیک کمال کو تلاش کر کر کے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر فرمایا اپنی زبانوں پر تذکرہ کیا کرو. فرمایا تمہارا تذکرہ کرنے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ سانو پیغام ہے, اور کبھی بھی کسی بندے دے ظاہری اعمال تے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث پہ آپ دا مختصر خلاصہ, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن, ایک مسلمان کلمہ کو وہ ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے, اتنے برے اعمال کرتا ہے, اس کے اور بندے کے درمیان ایک بلشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. یعنی جہنم کا اور اس بندے کے گناہوں کا اتنا وہ گناہ کرتا ہے, اس کا بندے کا اور جہنم کا ایک بلشت یعنی ایک گٹھ جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے. یعنی جہنم کے اینا قریب ٹر گیا برے کام کر کر کے. توجہ فرمایا اوتھے پھر اس موقع تے اینے گناہ کر کے اودے کولوں ایسی ایک نیکی ہو جاتی. سبحان اللہ. ایسی کوئی فرمایا وہاں سے وہ پلٹا کھاتا ہے جو جہنم کے قریب پہنچ چکا تھا, ایسا عمل کرتا ہے, ایسی نیکی کرتا ہے, اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث کا اگلا حصہ فرمایا ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال, نیک عمل ساری زندگی کرتا, اس کا اور جنت کا ایک بلشت فاصلہ رہ جاتا ہے. وہاں سے ویسا برا عمل کرتا ہے, اللہ کی ناراضگی کے سبب, اللہ کے غضب کے سبب کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے. استغفر اللہ العظیم. تو گرامی قدر احباب, ہمیشہ سانو انہاں حدیث تو پیغام مل رہا ہے کہ ہمیشہ سانو اپنے مسلمان برا دے بارے اچھی توقع رکھنی چاہیے. کی کرنا چاہیے؟
اچھی توقع اچھا خیال حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ دے نال اچھا معاملہ فرمائے. اور اج اسی کسی نال رکھاں گے تے اللہ ساڈے جان تو بس ساڈی محبت لوگاں دے دلاں وچ داخل فرما دے گا. کیونکہ جیسی کرنی اور احسان ثواب دا پروگرام میں بڑے انتہائی مختصر وقت دے اندر میں جناب دی خدمت چ یہ پیش کرنا بھی ضروری سمجھنا وا کہ کچھ میرے بھرا کچھ میرے دوست اے ساڈے کولوں عوام کولوں سوال کردے نے پوچھدے نے تے ضروری ہے کہ مسئلے دا بھی سانوں پتہ ہونا چاہیے. دوست پوچھتے نے کیا سامنے چیزاں رکھ کے قرآن پڑھنا قرآن تو ثابت ہے حدیث تو ثابت ہے مرن والے نو کیا اے ثواب جاندا ہے. اگلے دن پتو ملی پنڈ جانا سی پھر انہاں گھر والے نے کہا جی برادری دا مسئلہ ہے قاری صاحب تسی سٹے کر لو. پھر کدی موقع ملیا تے پھر تانوں بلاواں گے. سوال اے سی ایک بھائی کہندا سی ابو جی دا میں ختم دوانا ہے. بولو ابو جی دا میں ختم دلوانا ہے سارے ثواب کرنا ہے. میں دوسرے بھائی نے آخیا جی نہیں کرنا. پر کیف نہ کرن والے الگ ہو گئے تے کرن والے الگ ہو گئے. اگلے دن اسی دن فوتگی دے پروگرام بنیا. قاری صاحب نو کہا کہ جی صبح اعلان کر دیو کہ 8 بجے یا 9 بجے کل شریف دا ختم ہوئے گا. اس ماڑے بھرا نے جنہیں کہ ابو دا ختم دوانا ہے جو میسر آیا تھوڑے جے چنے پکائے تے نال نان شان دا انتظام کیتا. خیر دعا خیر ہوگی لوگ کھا کے چلے گئے. وہ جناب پارٹی آ گئی جیڑی کہتے سن کہ دوانا نہیں. انہاں آگے کیا بھائی عبد المجید دس اے جڑے چنے اے جڑے نان تو اہتمام کیتا ابا جی نے کھا لے نے. ایسا گلاں تے جواب دینا تے لازم ہے نا. بندا کہ نہیں بندا. ہن اتنا بڑا شریعت ایک اہم کام